أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما۔ 18واں پارہ سورہ الفرقان، اس کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان اور اللہ کی توفیق سے گزشتہ خطبات میں سورہ النور مکمل ہوئی۔ سورہ الفرقان سورہ النور کے متصل بعد شروع ہونے والی سورت ہے۔ اس سورت کا شان نزول ہجرت سے پہلے کا ہے، اس اعتبار سے یہ مکی سورت ہے، اور پہلے بھی یہ بات بیان ہو چکی ہے۔ اعادہ اور تذکیر کے لیے دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ مکی سورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، خواہ وہ مکہ سے ہٹ کر نازل ہوئی ہوں، اور مدنی سورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، خواہ وہ سورتیں یا آیات مدینہ سے ہٹ کر کسی اور مقام پر نازل ہوئیں۔ مکی سورتیں اپنے اندر کچھ خاص خصوصیات رکھتی ہیں، اور اسی طرح مدنی صورتیں اپنی خصوصیات رکھتی ہیں۔ ظاہری اعتبار سے مکی صورتوں کی آیات مختصر ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، اور مدنی صورتوں کی آیات لمبی ہوتی ہیں۔ مکۃ المکرمہ میں کیونکہ ابتدا اور بنیاد رکھی جا رہی ہے دین کی، اس لیے بنیادی موضوعات زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں۔ اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن مجید کا منزل من اللہ ہونے کی حقانیت، فکر آخرت، اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس، یہ وہ سارے موضوعات ہیں جو عام طور پر مکی صورتوں میں ذکر ہوتے۔ اور چونکہ ہجرت کے بعد ایک مسلمان ریاست کا قیام ہو گیا، مسلمان معاشرہ وجود میں آ گیا، تو معاشرتی زندگی سے متعلقہ شریعت کے احکام و مسائل وہ زیادہ تر مدنی صورتوں میں ذکر ہوتے ہیں۔ احکام قتال اور جہاد چونکہ مدنی زندگی میں فرض ہوئے تو وہ مدنی صورتوں میں زیادہ ملیں گے۔ مشرکین کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ تعامل کیا ہوگا، یہ آپ کو مدنی صورتوں کے اندر تفصیلی احکامات میں مل جائے گا۔ سورہ فرقان جیسے عرض کیا مکی صورت ہے، تو یہ اپنی ظاہری آیات کی طوالت کے اعتبار سے بھی اور موضوعات کے اعتبار سے بھی یہ ساری خصوصیات رکھتی ہے جو مکی صورتوں کی۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں اپنی وحدانیت، اپنی ذات پر ایمان لانے، اس کے دلائل، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے دلائل، اور قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے کے دلائل نازل فرمائے۔ اسی طرح فکر آخرت کے حوالے سے جو شکوک و شبہات مشرکین کے اندر پائے جاتے تھے ان کا رد کیا ہے، اور بالکل آخر میں اللہ کے بتائے ہوئے
دستور پر ایمان لانے والوں کی زندگی میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور ایمان آنے کے بعد بندہ مومن کن صفات کا حامل ہو جاتا ہے، اس کے اور کافر کے درمیان کیا فرق واضح نظر آنا چاہیے، اس پر اس سورت کا اختتام ہوا ہے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے یہ سارے موضوعات ہمارے سامنے دلائل کے ساتھ واضح ہوتے چلے جائیں۔ اس سے قبل کہ ہم باقاعدہ طور پر سورت کا آغاز کریں، ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے انتہائی عاجزی کے ساتھ دست پستہ یہ عرض کریں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت جو ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، جو ہدایت ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں، ہمیں حقیقی معنوں میں اس کی سمجھ عطا فرما دیں، ہمارے قلوب و اذہان کو اس کو جذب کرنے کی صلاحیت عطا فرما دیں، ہمیں ان لوگوں میں سے فرما دے جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، تو وہ اس کی سب سے بہترین باتوں کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں اور ہدایت پکڑنے والے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں سے محفوظ فرما دیں کہ جو یہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن پڑھنے کی نیت یبغونہا عوجا، وہ اس میں ٹیڑھ تلاش کرنے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں، اور اللہ اسی قرآن کے ذریعے سے ان کو گمراہ بھی کر دیتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ تو ایک بڑی تعداد جو گمراہوں کی ہے، باوجود یہ کہ اللہ کی کتاب پڑھنے والے، اللہ کی آیات کو سمجھنے والے ہیں، لیکن گمراہی کے رستے ختم ہونے پر نہیں آتے۔ اللہ ہمیں اس ضلالت سے اور گمراہی سے محفوظ فرما دے، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمارے سارے عمل کو توشہ آخرت بنا دے۔ اس کو بیان کرنے میں جو صحیح بات ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کمی کوتاہی رہ جائے وہ میری جانب سے، اللہ اس کو صرف نظر فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا ہی مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ تبارک الذی، بڑی ہی برکت والی بزرگی والی ذات ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے اس فرقان کو نازل کیا، علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ تبارک الذی، اللہ کی ذات بڑی بزرگی والی ہے، برکتوں والی ہے۔ برکت کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز میں اضافہ، بڑھوتری، زیادتی۔ تبارک الذی، جب یہ اللہ کی طرف صفت اس کا انتساب ہو جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر لمحہ علو مکانی، شان اور عظمت میں زیادہ کی طرف ہے، بڑھ ہی جا رہا ہے۔ اس کی شان، اس کی عظمتیں وہ اس کی ذات کی طرح لامنتہی ہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات لامحدود ہے، بالکل اسی طرح اس کی شان اور عظمت بھی لامحدود ہے۔ تو بڑا ہی برکت والا، بہت ہی بزرگی والا ہے۔ اب چونکہ انسان خود محدود ہے تو اس کا تصور بھی محدود ہے۔ انسان خود محدود ہے اور اس کا تصور بھی محدود ہے، اس لیے کہ تصور مشاہدے پر، انسان کی اپنی صلاحیت پر موقوف ہے۔ ایک بندہ ہے جس نے دنیا کے بہت سے ملک دیکھے ہیں، نت نئے شہر دیکھے ہیں، وہاں پر رونما ہونے والے واقعات اور ٹیکنالوجی کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کا سوچ کا محور، اور وہ شخص جو آج تک اپنے گاؤں کے احاطے سے باہر نہیں گیا، اپنے قصبے سے باہر اس نے قدم نہیں رکھا، اس کی سوچ کے محور میں فرق ہے۔ ان دونوں کی سوچ کے اندر فرق اس ایکسپوئر کا ہے۔ جس نے تھوڑا دیکھا ہے وہ تھوڑے پر یقین رکھتا ہے، جس نے زیادہ دیکھا ہے وہ زیادہ پر یقین رکھتا ہے۔ لیکن چونکہ انسان اپنے زیادہ ہونے کے، جس قدر بھی زیادہ اس کے پاس آ جائے، حقیقت میں اپنے کچھ
حواس کا، اپنے مشاہدات کا اسیر ہے، اس سے باہر جا کر نہیں سوچ سکتا. وہ اپنی صلاحیتوں کا قیدی ہے، اس سے باہر جا کر وہ بات کو ہضم نہیں کر سکتا. اس لیے جب وہ محدود ہے تو محدود سوچتا ہے. اللہ رب العزت نے اس کے اس محدود کو وسیع کرنے کا انتظام کیا ہے، اور اس انتظام کے لیے رب کائنات نے اس کو اس دنیا میں بھیج کر ایک بیرونی علم عطا کیا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی سوچ کو وسیع کرے گا اور کچھ چیزوں پر ایمان اور یقین رکھے. یہ ایمان اور یقین صرف مشاہدے کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا. ہاں، عقل اور مشاہدہ اس ایمان اور یقین کے بنیادی مبادی یا انیشیل جو معاملات ہیں ان کے سمجھنے میں اس کی مدد کر سکتا، لیکن اس سے آگے حقیقت کیا ہے اس کے لیے اسے کسی بیرونی علم کی ضرورت ہے، اور اس علم کا انتظام اس رب نے کیا ہے جس نے انسان کو اس فطرت کے ساتھ اور اس محدود ذہن اور جسم کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا. تو فرمایا بڑی ہی بابرکت بات ہے جس نے یہ فرقان نازل کیا ہے، جس نے یہ فرقان نازل کیا. اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام کرنا، انبیاء کو مبعوث کرنا، کتابیں نازل کرنا، حقیقت میں یہ اللہ رب العزت کی بزرگی اور بابرکت ذات ہونے کا ایک اظہار ہے. کوئی تنگ نظر ہو، کوئی کم وسعت والا ہو، کم ظرف والا ہو، بخیل ہو، وہ کبھی دوسروں کو خیر نہیں پہنچا سکتا. خیر ہمیشہ اسی سے ملے گی جس کے اندر وسعت ہوگی، جو اعلی ظرف کا حامل ہوگا، جو اونچے منصب والا ہوگا. اور چونکہ رب کائنات سب سے اونچے منصب پر ہیں، سب سے زیادہ وسعت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اپنی مخلوق سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس نے اس دنیا میں بھیجنے کے بعد ان کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام بھی کیا. تو نزل الفرقان، اللہ نے اس فرقان کو، قرآن کو نازل کیا ہے. اس کے پیچھے اپنی جو صفت ہے وہ بیان کی ہے، جس کی وجہ سے یہ توجیہ سمجھ آتی ہے کہ اس قدر بزرگ و بابرکت ذات ہی ہے جو اپنی انتہائی ادنا اور کمزور مخلوق کا بھی خیال کرے. آج ہمارے لیے سمجھنا بڑا آسان ہے. کل کائنات میں اس یونیورس جس کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ہماری دنیا کا وجود، ایسا نقطہ بھی نہیں ہے جو کہیں نظر آتا ہو. اور یہ دنیا جس سولر سسٹم کا حصہ ہے، اور یہ سولر سسٹم جس گیلیکسی کا حصہ ہے، یہ گیلیکسی بھی اپنا اتنا وجود نہیں رکھتی کہ اس بہت بڑے کھلے وسیع آسمان کے اس منظر نامے پر کہیں وہ اپنا وجود دکھا سکتی ہو. اور گیلیکسی کو تو چھوڑ کر جو لوگ فلکیات سے شدھ بدھ رکھتے ہیں، ہماری تو ملکی وے بھی اس قدر مختصر اور محدود ہے کہ کئی ہزار ملکی ویز کے جھرمٹ کے اندر وہ چھپ چکی. اور وہ رب کائنات جو کل کائنات کا مالک ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں صرف آسمان دنیا سے لے کر اس دنیا کے درمیان جو ہماری حیثیت ہے اس کی، جس ایک آسمان کی وسعت تمام تر صلاحیتوں کے باوجود ہمارے سائنسدان سمجھتے ہیں کہ شاید خلا کا ہم نے 3% ایکسپلور کر لیا، باقی 97% ہم سے اوجھل ہے.
اور یہ 97% بھی کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہاں ہم نے ماپ لیا، پیمائش کر لی کہ وہ اس کی آخری حد ہے جس کا 3% ہم نے دیکھ لیا. ممکن ہے یہ اشاریہ 3%، ممکن ہے یہ اس سے بھی کم ہو. اور اس میں بھی یہ سزا یہ دیکھ لیجئے، ہماری سب سے قابل ترین، بہنگی ترین جو خوردبین ہے، اس نے جس سیارے کی روشنی جو سب سے دور سے کھینچی ہے وہ ہم سے 14 کھرب نوری سال دور ہے. 14 کھرب نوری سال. یہ اس 3% کا ہمارا دعویٰ ہے جس کو ہم نے ایکسپلور کیا ہے، اور اس 97% جس سے ہم جہل میں ہیں، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے ابھی اوجھل ہے. یہ اس ایک آسمان کی بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان دنیا سے دوسرا آسمان اتنی ہی مسافت رکھتا ہے جتنا دنیا والا آسمان دنیا سے مسافت رکھتا ہے، اور اس طرح ہر آسمان اوپر اتنی ہی مسافت رکھتا چلا جاتا ہے. تو جو رب اس قدر عظیم کائنات کا مالک اور خالق ہو، اس کے باوجود وہ اس کل کائنات کے اندر ایک نقطے سے بھی چھوٹی، دنیا کے اندر بسنے والے ایک ایک انسان جو اس زمین پر حقیر کیڑی سے بھی زیادہ حقیر ہے. جس طرح ہمیں زمین پر چلتی ہوئی کیڑیاں نظر آتی ہیں، اللہ کی قسم 30-40 منزلہ عمارت کی اونچائی سے اگر آپ زمین پر دیکھنے لگے تو رینگنے والے انسان ان کیڑیوں سے بھی زیادہ حقیر نظر آتے. اور جس طرح کیڑیوں کی ہمارے لیے کوئی پہچان نہیں ہوتی، یہ کون سی ہے، یہ کون سی ہے، وہ ہزاروں کی تعداد میں بھی کہیں جا رہی ہوں، ہم سب ہمارے لیے بس وہ ایک مخلوق ہے، کیڑی ہے، ایک چیونٹی ہے. 40-50 منزلہ عمارت سے نیچے دیکھیے، آپ کے لیے بھی پہچان صفر ہو جائے گی کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ بچہ ہے. بس یہ نظر آئے گا کہ کچھ انسان ہیں جو ایک طرف کو جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. جس طرح چونٹیاں ادھر ادھر ماری ماری پھر رہی ہیں اور کچھ نہ کچھ تلاش کر رہی ہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے اپنا بوجھ ڈھونا اور اپنے رزق کا انتظام کرنا اور اپنے حصے کا ایک ذرہ دانہ وبال بنا ہوا ہے. ہم نے بھی اپنی کل کائنات کو اپنے لیے ایک وبال بنا کر اپنے اوپر ایسا سوار کیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت امپورٹنٹ ہیں. جس دن سانس بند ہوتا ہے اس دن پتہ چلتا ہے کہ چونٹی کی بھی شاید کوئی زیادہ اہمیت ہو، انسان کی اس سے بھی کم اہمیت ہے. لیکن یہ تمام تر اتنی ادنا پوزیشن، کمزور پوزیشن کے باوجود رب کائنات کا خاص فضل اور احسان ہے کہ اس نے شعور کی دولت سے مالا مال کرنے کے بعد انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا. اپنی اس مخلوق سے محبت کی ہے، اپنی اس مخلوق کو عزت سے نوازا ہے. فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. یہ آدم کی اولاد کو ہم نے عزت عطا فرمائی، یہ ہم نے عزت عطا فرمائی ہے. اور کیا عزت ہے کہ بندہ زمین پر حقیر چونٹی کی طرح بے حیثیت گھوم رہا ہے اور اپنی دنیا کو اپنا ہم اور غم بنا کر پھر رہا ہے، اور رب کائنات عرش عظیم کا مالک، کل کائنات کا شہنشاہ، اپنے عرش پر اپنی شان کے مطابق مستوی ہونے کے باوجود اپنی اس حقیر مخلوق کی طرف متوجہ بھی ہوتا ہے اور اس کی ضروریات کو پورا بھی کرتا، اس کی التجاؤں اور دعاؤں کو سنتا بھی ہے. تبارک الذی، تبارک الذی، بہت ہی بزرگی والا ہے، بہت ہی بزرگی والا ہے، بڑی ہی برکتوں والا ہے، اپنی مخلوق کا اس قدر خیال کرنے والا ہے. اور اسی خیال کے پیش نظر اس نے نزل الفرقان، اس فرقان کو نازل کیا. فرقان، اس سورہ کا نام بھی فرقان ہے، اور اس سورت کا نام اسی لفظ سے مستنبت ہے.
کرنے والی، یہ کتاب فرق کرنے والی ہے۔ کس چیز میں فرق کرنے والی ہے؟ حقیقت اور گمراہی کے درمیان فرق کرنے والی، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والی، یہ انسان کو سمجھانے والی ہے کہ کس پر ایمان لانا ہے اور کس کو جھٹلانا ہے، کیا بات یقینی ہے اور کون سی بات ظنی ہے، گمان والی ہے۔ ہر چیز کے متعلق حقیقت کو آشکار کرنے والی، انسان کے انتہائی محدود فکر کے دائرے کو وسیع کر کے اس کے سامنے کل کائنات کی وہ حقیقی تصویر پیش کرنے والی کتاب ہے، جس کے ذریعے سے جب انسان اس کائنات کو دیکھنا شروع کرتا ہے تو وہ اس بلندی پر پہنچتا ہے کہ رب کائنات پھر اس سے محبت کرنے لگتے، پھر وہ اللہ کا مقرب بنتا ہے، پھر وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کے تذکرے آسمانوں پر ہوتے، اور رب کائنات اپنے فرشتوں کو بلا بلا کر اس کا نام لے لے کر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلاں ابن فلاں سے محبت کرتے۔ یہ تب ہوتا ہے جب بندہ یہ فرق اس کتاب سے سیکھ لیتا اور اس کے سامنے حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ نزل الفرقان، اس نے یہ فرقان نازل کیا، کس پر نازل کیا ہے؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ عبد، بندہ، یہ ہاں اللہ کی طرف ضمیر جا رہی ہے، اللہ کا بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس جگہ پر اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ شان کو بلند کرنے والا تذکرہ ذکر کرنا چاہا، جہاں آپ کی تمام تر صفات میں سے آپ کی صفات عروج کو بیان کرنا چاہا، وہاں اللہ نے آپ کو اپنے عبد کے حساب سے، اپنے عبد کے نام سے پکارا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں پر اوپر جانے کی اور اللہ رب العزت کی قرب کی منازل طے کرنے کی موقع میسر آئے، آپ کے علو مکانی اور شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے وہاں پر بھی لفظ عبد استعمال کیا۔ مخلوق کے لیے صفت عبدیت اور خالق کے لیے صفت اللہ رب العزت کی صفت معبود ہونا، یہ جو تعلق ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور تعلق نہیں۔ انسان ہونے کے ناطے سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ رب کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ مل جائے کہ یہ میرا بندہ۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عبد الدرہم والدینار ہوتے، جو درہم اور دینار کے بندے ہوتے، پیسے کے بندے ہوتے۔ ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضى، اگر کچھ مال مل جائے تو راضی رہتے ہیں، مال نہ ملے تو ناراض رہتے ہیں۔ اور حقیقتاً بہت سارے لوگوں کا اللہ کے ساتھ بھی تعلق ایسا ہی ہے۔ مجتبیٰ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، شاباش بیٹھ جاؤ، بچے بیٹھ جاؤ۔ تو بہت سارے لوگوں کا رب کے ساتھ تعلق بھی ایسا ہی ہوتا، ان کو دنیاوی مفاد مل جائے تو وہ اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے، ظاہری طور پر دعائیں قبول ہو جائیں اللہ پر ایمان ہے، مرضی کے مطابق مل جائے اللہ پر ایمان ہے، اور جیسے ہی کچھ کمی لگ جائے اللہ پر ایمان متزلزل ہونا شروع ہو جائے۔ سورہ الفجر میں اللہ نے یہی فرمایا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ آزمائش اس میں بھی ہے، فرمایا اگر انسان کو ہم مبتلا کریں، آزمائیں اس کو کس طرح سے، فَأَكْرَمَهُ کچھ عزت دے کر، وَنَعَّمَهُ کچھ نعمتیں دے کر، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ
کہتا ہاں میرے رب نے میری بڑی عزت کی، بڑی عزت افزائی کی، میرا اللہ پر ایمان تھا، اللہ نے مجھے میرے ایمان کے مطابق بہت کچھ دیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور اگر وہ اسے مبتلا کرے، کسی اور طریقے سے ہم آزمائے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور تھوڑے سے اس کے رزق میں کمی کر دے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتا ہے مجھے تو ذلیل اور رسوا کر دیا میرے رب نے، میں تو اس کو مانتا تھا، رب مانتا تھا، میں دعائیں مانگتا تھا، میں نے اس کی نافرمانی نہیں کی تھی، جب آزمائش آئی مجھے کہا گیا دعا کرو، میں نے بڑی دعائیں کی، اس کے باوجود اس نے میری دعائیں قبول نہیں کی، میری مرضی اور منشا کے مطابق قبول نہیں کی، مجھے ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑا، پتہ نہیں وہ ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں مجھے اس کی ذات پر یقین رکھنا بھی چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، پتہ نہیں اس نے اپنے نبی کے ذریعے مجھ سے جو وعدے کیے مجھے ان کو سچا سمجھنا بھی چاہیے یا نہیں چاہیے۔ اور چلتے چلتے یہاں تک پہنچتا ہے ساری دنیا ہم نے چھوڑ دی، غارت کر دی، اس بات کے پیش نظر کہ آخرت میں کچھ ملے گا، دنیا کو جو چھوڑا تھا وہاں پتہ لگا آزمائش ہوگی، دعائیں کرو گے آزمائش دور ہو جائے گی، ہماری تو آزمائش دور نہیں ہوئی، بڑی ہو گئی، اب کوئی پتہ نہیں ہے آخرت بھی ہے یا نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو ایک نقطے پر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اگر اللہ ان کو دنیا دیتا رہے تو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، تھوڑی سی آزمائش آ جائے اللہ کی ذات کا انکار کر دیتے۔ ایسوں کے لیے اللہ فرماتے نزل الفرقان، سمجھو اس بات کو اللہ نے تمہارے لیے حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے فرقان نازل کیا۔ کس پر نازل کیا ہے؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ تو یہ کمال کی صفت ہوتی ہے کہ بندے کو اللہ کی بندگی کا حظ نصیب ہو جائے، وہ بندگی نصیب ہو جائے، وہ اللہ رب العزت کے عبد کی جو ایک لسٹ ہے اس کے اندر اپنا نام شامل کروا دے۔ اور اس عبدیت کی معراج پر سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اسوہ حسنہ ہیں۔ جو اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بن کے آنا پڑے، آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، آپ کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ جو جس قدر محمدی رنگ لے کر آئے گا اتنے ہی عبدیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا اور اتنا ہی اللہ کا مقرب بھی ہو۔ اب اللہ نے اپنے بندے پر یہ کیوں نازل کیا ہے؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ یہاں پر صرف صفت نذیر، ڈرانے والی صفت کا تذکرہ ہوا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو شاہدا و مبشرا اور بشیرا و نذیرا، خوشخبریاں دینے والا گواہ بنا کر اور خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یہاں صرف صفت انذار کا تذکرہ اس لیے ہے، ڈرانے والی صفت کا تذکرہ اس لیے ہے کہ اگلی آیات میں کفار کے بد عقیدگیوں کا تذکرہ ہے۔ تو ایسے کفریہ عقائد اور نظریات جو انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے وعید کے طور پر بتائے جائیں اور جن کا حامل اللہ کی ناراضگی کا فیصلہ لے کر اللہ کے پاس پہنچے اور اللہ اس پر غضبناک ہو، ایسے لوگوں کو صرف ڈرانا ہی مقصود ہے کہ تم اللہ رب العزت سے ڈرو، کہ تم اللہ سے بے فکر ہو کر اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جہانوں کے لیے اللہ نے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، انسانوں کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی، چرند پرند کے لیے بھی، اور کتاب و سنت میں بے تحاشا دلائل ہیں، اور ہم وقتاً فوقتاً اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ ان تمام مخلوقات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ ہر کوئی اپنی حیثیت میں اس کا مکلف ہے اور اللہ رب العزت نے ان سے سوال کرنا۔ تو فرمایا نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اب تبارکہ کی کچھ تفصیل مزید بھی آ رہی، اس نے یہ سب
نازل کر کے اپنا تعارف کروایا ہے کہ وہ خود کیسا ہے. فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، یا آسمانوں اور زمین کی حقیقی بادشاہت اللہ کی ہے. مخلوق جس بھی چیز کی مالک ہے وہ عارضی طور پر اس کی مالک ہے. آج ہم اپنے سامان میں کچھ چیزوں کے مالک ہیں، ہماری یہ ملکیت عارضی ہے. جب ہم اس دنیا میں نہیں تھے یہ مال کسی اور کے پاس تھا، جب ہماری سانس رک جائے گی یہ مال ورثاء کا ہو جائے گا. اسی طرح جب ہم اس دنیا میں نہیں تھے تو ہماری ارواح اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں عالم ارواح میں تھی، اور جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں ہماری یہ زندگی 100% ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ رب کائنات کی امانت ہے، اس کا اصل مالک اللہ ہے. یہی وجہ ہے کسی بھی بندہ مومن کو اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ خود سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر. خودکشی حرام ہے. کیوں؟ کہ مجھے اپنی زندگی میں اللہ کی ملکیت میں تصرف کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا. مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ میں اپنی مرضی سے اس دنیا سے چلا جاؤں. جس طرح اپنی مرضی سے آیا نہیں اس طرح اپنی مرضی سے جا نہیں سکتا. آنے کا اختیار بھی اللہ کا ہے، لے جانے کا اختیار بھی اللہ کا ہے. اور جو اس تصرف میں شریک ہونے کی کوشش کرے گا وہ حرام موت مرے گا، اور اللہ رب العزت نے اس کو سزا دینی، اس سے پوچھ کرنی ہے کہ تمہیں یہ اختیار نہیں دیا گیا تھا، تم نے ایسا کیوں کیا. لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ساری ملکیت اللہ کی ہے. اس لیے اس دنیا کے اندر جب جب اللہ بھیجیں گے اور جو کچھ عطا کریں گے اس کے متعلق فیصلہ بھی اللہ کا چلے گا. جسم اللہ نے دیا ہے تو اس کے متعلق بھی فیصلہ اللہ کا چلے گا. ماں باپ اللہ نے دیے ہیں ان کے متعلق بھی فیصلہ اللہ کا چلے گا. بیوی اور خاوند اللہ نے عطا کیے ہیں تو ان کے متعلق بھی فیصلہ اللہ کا چلے گا. اولاد دی ہے، بیٹے بیٹیاں دیے ہیں، ان کے متعلق بھی فیصلہ اللہ کا چلے گا. مال دیا ہے اس کے متعلق بھی فیصلہ اللہ کا چلے گا. یہ میری زندگی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، یہ جملہ پورے دین کی اساس اور بنیاد کے برخلاف ایک علیحدہ دین ہے. یہ الذی لہ ملک السماوات والارض کو چیلنج کرنا ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، یہ میری ملکیت ہے، میں اس میں جیسا تصرف کرنا چاہوں کر لوں. لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، اس کا اقرار کرنے والا کبھی یہ جملہ زبان پر نہیں لا سکتا. اس کو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے، اللہ کے فیصلوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے. ایمان کا تقاضا یہی ہے وہ اللہ کی ملکیت تامہ اور کاملہ کو ماننے والا ہو. اور ساتھ فرمایا ولم یتخذ ولدا، اس نے کوئی اولاد اختیار نہیں کی. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی اس کا کوئی اس بادشاہت میں شریک ہے. کہ شریک اور اولاد کمزوری کی علامت ہوتی. پارٹنر اس لیے چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ بہت سارے ایسے معاملات کو سنبھال لے جس کو بندہ خود نہیں سنبھال سکتا. اور اولاد اس لیے چاہیے کہ جو کچھ انسان نے اپنے پاس جمع کیا ہے، جو ایک کائنات بنائی ہے، جو اپنے ارد گرد ایک امپائر کھڑی کی ہے، ایک وقت آئے گا اس نے تو یہاں سے چلے جانا ہے، چلو اس کو سنبھالنے والا کوئی ہو، میرا نام لینے والا کوئی ہو. رب کائنات کو ان دونوں کی ضرورت نہیں. اس پر کوئی وقت ایسا نہیں آیا، بلکہ وقت اس کی مخلوق ہے کہ جب اس کو کسی چیز میں کمی کا سامنا ہو اور اس کے لیے اس کو کسی شراکت دار کی ضرورت ہو، جو شریک آ کر اس کی وہ ذمہ داریاں سنبھالے. الحی القیوم ذات ہے، ہمیشہ سے زندہ، ہر کسی کو زندگی دینے والا، ہر چیز کے قائم کرنے والا اور قائم رکھنے والی ذات.
اور اس کو اولاد کی احتیاج بھی نہیں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو اونگ اور نیند بھی نہیں آتی، موت تو درکنار ہے کہ اونگ اور نیند چھوٹی موت ہوتی ہے، عرب کہتے ہیں نیند موت کی بہن ہوتی ہے، جس کو نیند آنی ہے اس کو موت بھی آنی ہے، اور جس کو اونگ اور نیند نہیں آتی اس کو موت بھی نہیں آنی۔ اس لیے اس کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں جو کل آ کر اس کی کل کائنات کو سنبھالے، اس کی بادشاہت کو سنبھالے۔ فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، یاد رکھو اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے ایک تقدیر، ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا۔ آیت کے اس حصے اور اگلے حصے پر انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں مزید تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ رب کائنات سے دعا ہے وہ ہمیں سمجھ کر حق کے بندگی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کامل اور یقین کامل نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده